رکھتا ہوں کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی اگر آپ تعریف بیان کرتے ہوئے ان کے درمیان اگر تھوڑا سا فرق ہمارے ناظرین کو سمجھا دیں۔ ہم ابھی پیدا ہی نہیں ہونا ایسا ہے کہ دراصل یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود دو صوفیاء کی دو اصطلاحات ہیں، اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ صرف دو ہی چیزیں نہیں ہیں، صوفیاء کے ہاں بے شمار اصطلاحات ہیں۔ آپ یوں کہہ لیں کہ اس کے زیادہ معروف ہونے کی ان اصطلاحات کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ساری اصطلاحات کو جامع ہے، یہ جمع کرنے والی یہ اصطلاحات ہیں۔ جیسے ہر فن کی کچھ ٹرمنالوجی ہوتی ہے، اسی طرح تصوف کی بھی ٹرمنالوجی ہے۔ مثلاً اب وہ صوفیاء جو ہے وہ مغاں، پیر مغاں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو پیر مغاں سے مراد شیخ ہوتا ہے۔ میں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، شراب، تو شراب سے مراد عشق اور محبت ہوتا ہے ان کے ہاں۔ بمے سجادہ رنگی کن گرد پیر مغاں گوید، کہ سالک بے خبر نبود زراہ و رسم منزل ہا، حافظ یہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو صوفیاء کی اصطلاحات ہوتی ہیں، مختلف ٹرمنالوجی ہے، اس کا ساری کا لب لباب جو ہے وہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود ہے۔ لیکن اس دو لفظوں کے اندر کچھ فکری مباحث ہیں ایسے جو انتہائی پیچیدہ ہیں، وہ ہر بندے کے عام لوگوں کے سمجھنے کی بھی نہیں ہیں، اخص الخواص آپ کہہ لیں، خاص لوگوں کے بھی نہیں بلکہ اخص الخواص کے سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ صرف زبانی اور لسانی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ قلبی باتیں ہیں، مشاہداتی باتیں ہیں، جو صوفیاء کرام کے احوال اور کیفیات ہیں ان سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ بنیادی طور پر آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ جب تک وہ حال اور کیفیت وارد نہیں ہوگی، کوئی بھی اس کو صحیح طریقے سے ڈیفائن نہیں کر سکتا۔ وہ میں ہوں یا کس باشد، وہ اس کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکتا جب تک اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی بارگاہ میں جگہ نہ دے اور وہ کیفیات سے سرفراز نہ ہو، وہ بیان نہیں کر سکتا۔ تاہم جو کچھ صوفیاء نے بیان کیا میں وہ بیان کر دیتا ہوں، میں نہ صوفی، نہ ملا، نہ زاہد، نہ حکیم۔ لیکن جو کچھ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں، یا حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ بھی ایک بڑا نام ہے وحدت الشہود کے حوالے سے۔ تو اب میں اس سوال کی طرف آتا ہوں جو آپ نے کیا کہ وحدت الوجود کیا ہے اور وحدت الشہود کیا ہے۔ میں مختصراً عرض کروں گا کیونکہ پروگرام کا وقت ظاہر ہے محدود ہے۔ وحدت الوجود میں دو الفاظ ہیں، ایک ہے وحدت اور دوسرا ہے وجود۔ وحدت کا مطلب ایک ہونا، اور وجود کا مطلب ہم اردو میں یہ لیتے ہیں جسم، لیکن جسم نہیں ہوتا، وجود کا مطلب ہوتا ہے ہونا، کسی چیز کا ہونا۔ وحدت الوجود دونوں کو ملا کر دیکھیں تو اس کا مطلب ہوگا وجود کا ایک ہونا، کہ یعنی در حقیقت وجود ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کا وجود وہ حقیقی ہے، اور یہ صوفیاء میں سے حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا خاص یہ ایک نقطہ نظر ہے کہ اصلی اور حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے۔ پھر ان پر یہ سوال وارد ہوتا ہے کہ یہ جو باقی چیزیں ہیں کائنات میں اللہ کے علاوہ جو موجودات ہیں، تو ان کے وجود کی، ان کے ہونے کی کیا حیثیت ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سارے مظاہر ہیں اللہ کے وجود کے۔ وہ جو حقیقی وجود ہے اس وجود کا مظہر ہے یہ کائنات۔ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک ہے کائنات اکبر، عالم اکبر، اور ایک ہے عالم اصغر، عالم صغیر کہہ لیں یا عالم اصغر کہہ لیں۔ ایک بڑی کائنات ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، زمین و آسمان، جو کچھ آپ دیکھتے ہیں، یہ ساری کائنات یہ عالم اکبر ہے، بڑا جہان۔ اور ایک ہے عالم صغیر، وہ ہے انسان۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی تمام جتنی اسماء اور صفات ہیں وہ سارے کا مجموعہ یہ حضرت انسان ہے، اور اس حضرت انسان کو ہی آپ اللہ کی صفات کا مظہر کہتے ہیں۔ اور ان صفات کا اللہ تعالیٰ کی جو مظہر ہے، مظہر اتم،
وہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اور یہ ہے حضرت شیخ اکبر کے نقطہ نظر کی ایک مختصر سی بات کہ تمام وجود کی جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے وحدت الوجود کا۔ وحدت الشہود یہ ہے کہ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ان کا موقف یہ ہے، یا ان کے دیگر رفقا کا، ان کے پیروکاروں کا، متبعین کا، ان کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وجود حقیقی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وجود حقیقی اللہ ہی ہے۔ پھر ان سے سوال ہوتا ہے کہ یہ کائنات کیا ہے۔ اس سوال میں اور اس جواب میں آ کر حضرت شیخ احمد سرہندی جو ہے وہ مختلف ہو جاتے ہیں حضرت شیخ اکبر سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے اللہ کا تو وجود حقیقی ہو گیا، کائنات جو ہے اس کا وجود ہے ہی نہیں، یہ عدم محض ہے۔ عدم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صورت بخش دی ہے اپنی قدرت کاملہ سے کہ جسے آپ وجود سمجھتے ہیں، آپ کو وجود دکھائی دیتا ہے، وجود ہے نہیں۔ اس کی مثال سادہ سی میں ایک دے کے آپ کو واضح کر دیتا ہوں، جو میں کیا دے رہا ہوں بلکہ یہ خود حضرت شیخ احمد سرہندی نے اپنے مکتوبات شریف میں دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس عدم کو یوں سمجھو کہ یہ کائنات ساری عدم محض ہے، نہیں ہے۔ پھر یہ جو نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے، اس کو ایک مثال سے وہ واضح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ مثلا ایک لکڑی لیں، ایسی لمبی شاخ کوئی لیں، اسے آگ لگائیں، جب اس کی آگے نوک اس لکڑی کی اس میں انگارہ بن جائے تو اس انگارے کو آپ تیزی سے گھمائیں اور اتنی اسپیڈ ہو کہ دور سے دیکھنے والا بندہ جب دیکھے گا تو اس کو دائرہ نظر آئے گا۔ یہ ایک آپ ذرا غور کریں، امیجن کریں کہ جب ایک لکڑی کے آگے انگارہ بنا ہو اور اسے تیزی سے گھمایا جائے تو ایک سرکل نظر آئے گا جو دور کھڑے بندے کو سرکل دکھائی دے گا۔ کیا وہ حقیقت میں سرکل ہے؟ کہتے ہیں نہیں ہے، لیکن وہ عدم ہے، سرکل نہیں ہے، سرکل کا عدم ہے، لیکن وہ وجود دکھائی دے رہا ہے۔ یہ حضرت شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں کہ وہ عدم کو اللہ نے ایک وجود کی صورت میں ہمیں دکھا دیا۔ تو حضرت شیخ اکبر کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ عدم نہیں ہے بلکہ یہ حقیقی وجود اللہ کا ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اس وجود کا مظہر ہیں۔ وہ مثال کیا دیتے ہیں؟ وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ جیسے آئینہ ہے، اور یہ مثال ان سے کہیں آگے کی ہے، یہ حضرت شیخ اکبر سے بھی، حضرت شیخ احمد سرہندی سے بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ آئینہ ہے تو اس آئینے میں جو آپ کو تصویر نظر آتی ہے کیا وہ حقیقی وجود ہے؟ حقیقی وجود تو آئینے سے جو باہر بندہ ہے یہ چیز ہے اس کا ہے، اور جو آئینے میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس کا ظہور ہے، وہ عکس ہے، وہ ظل ہے، وہ حقیقی وجود نہیں ہے۔ تو حقیقی وجود اللہ تعالیٰ کا ہے، ہم اس کا مظہر ہیں، اور اس کا مظہر اتم حضرت ختم رسالت محمد رسول اللہ۔ یہ ہے خلاصہ دونوں تعلیمات کا، وجود وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا۔ باقی اس میں تفصیلات باریکیاں بہت زیادہ ہیں، اور پھر میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ حال کی بات ہے، قال کی بات نہیں ہے۔ میں نے اپنے استاذ کریم حضرت مولانا عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو استاذ الاساتذہ ہیں، بلا مبالغہ بر صغیر میں ان جیسا کوئی استاذ نہیں ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ تو ان سے میں نے ایک دفعہ یہی سوال کیا کہ حضور یہ بتائیں کہ وحدت الوجود کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک سادہ سی مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ عارف بندہ جب محبت میں اس قدر گم ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت میں اپنے وجود کو کھو دیتا ہے، تو وہ پھر کہتا ہے انا الحق، تو اس کا نام ہے وحدت الوجود۔ اس کی مثال انہوں نے کیا دی؟ سادہ سی مثال دی، سادے آدمی تھے لیکن علم کا سمندر تھے۔ کیا بات ہے شاہی؟ انہوں نے فرمایا کہ لوہا ہے ایک اپنا الگ وجود، تشخص، اپنی ایک ماہیت رکھتا ہے لوہا، اور آگ ہے تو وہ اپنی ایک الگ ماہیت رکھتی ہے، وجود، تشخص رکھتی ہے۔ لوہے کو اگر آپ آگ میں ڈال دیں تو تھوڑی دیر وہ گرم ہوگا، گرم ہونے کے بعد وہ سرخ ہونا شروع ہوگا، سرخ ہوتے ہوتے وہ آگ بن جائے گا۔ اب جب آپ اس کو چھوئیں گے تو وہ کہے گا نہیں میں آگ ہوں۔
وہ تمام خواص جو آگ کے ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں گے. تو اس اعتبار سے وہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک سالک، ایک رائے حق کا راہی، وہ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت میں، محبت میں اس قدر وارفتہ ہو جاتا ہے، اس قدر کھو جاتا ہے کہ عشق ہی عشق اس کو نظر آتا ہے، تو پھر اس وقت وہ یہ کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں تو ہی تو ہے. تو اس وقت پھر وہ کہتا ہے کہ وجود ایک ہی ہے، میں ہوں ہی نہیں. تو یہی وحدت الوجود ہے، اور یہی شیخ کی محبت کا پیغام ہے، اور یہی ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ ہمارا پیغام محبت ہی ہے صوفیہ کا. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ محبت عام ہو جائے.